اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا، وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری واجب الاحترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا پر بھیجنے کے بعد اس کی ہدایت رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور متعدد کتابیں نازل فرمائیں، اور پھر طبقاتی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے اور دیگر کئی ایک مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ جیسا عظیم الشان رکن جو ہے وہ مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، یعنی اسلام کی عمارت ان 5 بنیادوں پر قائم ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شہادتین ہے، کہ آپ کلمہ پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک اللہ کی توحید کی شہادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، یہ کر کے آپ اسلام میں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ کے اوپر جو چیزیں لازم ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے نماز ہے، اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ ہے، اگرچہ آگے جا کر پھر روزہ ہے، حج ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر جس طرح نماز کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کو بھی بیان کر دیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ بعض جگہوں پر دیگر چیزوں کا حکم بیان کرتے ہوئے ساتھ ہی وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، مختلف صیغوں کے ساتھ، مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ اتفاق تمام اہل علم کے نزدیک وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے اور مرتد ہے، اس سے توبہ کروائی جائے گی۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا مرتد ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار تو نہیں کرتا لیکن عملاً زکوٰۃ ادا بھی نہیں کرتا، تو وہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس سے بھی سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے اتنا رزق دیا تھا اور تیرے اوپر اتنی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتی تھی، تو نے کیوں نہیں ادا کی؟ تو چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں عام طور پر لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور یہ اسلام کا رکن ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے بھی ہوں گے جن کو شاید علم نہ ہو کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، اس کے مصارف کیا ہیں، اس کی مقدار کیا ہے۔ تو اس لیے آج یہ موضوع منتخب کیا ہے تاکہ اس رحمت، برکت اور بخشش والے مہینے کے اندر ہم اس رکن سے بھی عہدہ برآ ہو سکے۔ تو زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ مجھے اس وقت تک لوگوں کے خلاف قتال کرنے، لڑائی کرنے، جہاد کرنے کا حکم ہے جب تک وہ 3 کام نہ کر لیں۔ یعنی صرف ایک کام پر اکتفا نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں تو چلیں لڑائی ختم۔ کلمہ بھی پڑھیں، نماز بھی ادا کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے، نماز نہیں پڑھتا اور زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کے خلاف بھی لڑائی کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کے خلاف بھی لڑائی کا حکم ہے۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف باقاعدہ لشکر تیار کیا اور اعلان کر دیا کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر آج وہ ادا نہیں کرے گا تو میرا اس کے خلاف اعلان جہاد ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسلام کے اندر زکوٰۃ کی بنیادی حیثیت ہے، ارکان اسلام میں سے یہ ایک رکن ہے، اور ویسے بھی زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے یہ انسان کے لیے کوئی گھاٹے والی بات بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں، پاکیزگی اور نشو و نما۔ یعنی جب آپ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو جو مال آپ کے پاس باقی بچتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، پاکیزہ مال ہو جاتا ہے، بابرکت ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد آپ کے مال کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس کا معنی نشو و نما بھی ہے۔ اور متعدد احادیث، قرآن مجید کی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو فرض ہے، ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے، وہ بھی انسان کو کرنا چاہیے ضرورت کے مطابق۔ یہ فرض ہے، یہ آپ کے پاس رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ فقراء مساکین کا یہ حق ہے جو آپ کو ہر صورت میں ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ جو ہے وہ مال میں کبھی کمی نہیں کرتا ہے۔ اور پھر اللہ بھی فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے؟ اللہ کو ہمارے قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت تو خود خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے۔ تو یہ دراصل اللہ رب العزت انسان کو آزماتے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ رزق زیادہ دے دیتے ہیں، کچھ کو اللہ کم دیتے ہیں۔ اب یہ ہماری آزمائش ہے کہ اللہ نے جس کو رزق زیادہ دیا ہے وہ اس رزق کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اور یہ رزق ہمارا ہے بھی نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔
جہاں بھی اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں یہی کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کا مال اللہ کے حکم پر خرچ کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم یہ کہیں کہ جی مال تو اللہ کا ہے لیکن چونکہ میرے ہاتھ میں ہے لہذا میں تو خرچ نہیں کروں گا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے آپ کو ذمہ دار بنا دے کہ جی اتنی رقم میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیں، اور پھر وہ خود کہے کہ جی یہ اب تو میری ہے، میں تو نہیں اس کو تقسیم کرتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال ہے۔ ہماری کوئی بھی چیز اپنی نہیں ہے، ہماری اپنی جان، ہماری صحت، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری عزت، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو جب اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو پھر اس میں ہم اللہ کے حکم کے مطابق کیوں خرچ نہیں کرتے ہیں؟ اور پھر اللہ رب العزت کا یہ وعدہ بھی ہے کہ آپ کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ اور بڑھ جائے گا۔ اگر اس سال آپ نے 5,000 زکوٰۃ دی ہے تو اگلے سال 10,000 ہو جائے گی، اس سے اگلے سال 20,000 ہو جائے گی۔ اگر وہ 20,000 زکوٰۃ ہوئی ہے تو یہ بھی سوچیں کہ آپ کا مال بھی تو 4 گنا بڑھ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد تمہارے مال جو ہیں وہ پاک ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیں، وہ ان کے مالوں کو پاک کر دے گا، اس کا تزکیہ کر دے گا، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ بھی فرما دیں گے۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ معاشرے کے اندر نادار، محتاج، فقراء، مساکین، بیوائیں، یتیم، وہ ایسا طبقہ جو کہ آپ کے مال کا محتاج ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی بھی کفالت کریں، آپ ان کو بھی اللہ کے مال میں سے دیں۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ یہ جو تقسیم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا جو حکم ہے اس لیے ہے تاکہ مال صرف اغنیاء کے اندر اور سرمایہ داروں کے اندر، دولت مندوں کے اندر ہی گردش نہ کرتا رہے بلکہ اس کو فقراء کے اندر اور مساکین کے اندر بھی جانا چاہیے۔ اگر ہم آج نظام زکوٰۃ پر عمل شروع کر دیں تو ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں موجود ساری غربت ختم ہو جائے، کوئی مانگنے والا آپ کو نہ ملے، اور یہ جو طبقاتی تقسیم ہے کہ یہ امراء کا طبقہ ہے، یہ فقراء کا طبقہ ہے، یہ سارا ختم ہو جائے۔ زکوٰۃ بہت ہی عظیم الشان نظام ہے، لیکن آج ہم نے جب اس کو چھوڑ دیا تو امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھیں کہ ایک بندے کے پاس اگر 1 ارب روپیہ ہے اور وہ اپنی زکوٰۃ نکالے تو 40 سالوں کے اندر یہ پورا 1 ارب روپیہ جو ہے یہ فقراء تک اور مساکین تک پہنچ چکا ہوگا، اور پھر وہ بھی صاحب نصاب ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے 2-4 سالوں کے بعد وہ بھی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے۔ تو یہ اس تقسیم کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آج ہم بے شمار نام نہاد اقتصادی نظام، معاشی نظام، غیر شرعی معاشی نظام لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری اقتصادیات ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں، ہماری معاشیات سنبھل نہیں رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کا دیا ہوا نظام چھوڑ دیا، اور ہم نے سود جیسا بدترین نظام جو تھا، یہودیوں کا جو نظام ہے، اس کو ہم نے اپنے اوپر لاگو کیا ہوا ہے۔ تو یہ برکت کہاں سے آئے گی اور یہ اقتصادیات بہتر کیسے ہوں گی؟ تو عزیز دوستو، اللہ رب العزت کے وعدے بڑے سچے ہیں۔ جب انسان اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی پھر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا نصاب
مختلف چیزوں میں مختلف ہے۔ چاندی کا نصاب جو ہے اہل علم نے 52.5 تولے، سونے کا نصاب 7.5 تولے، اور اگر آپ کے پاس کرنسی موجود ہے تو فقراء کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو بھی چاندی پر قیاس کر کے اگر 52.5 تولے چاندی کے مطابق آپ کے پاس رقم موجود ہے تو آپ کے اوپر جب 1 سال یہ رقم آپ کے پاس موجود رہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ نے جو کمایا فوری طور پر اس میں سے خرچ کریں۔ آپ نے کمائی کی، آپ کے پاس کچھ دولت، کچھ مال جو ہے وہ اضافی بچ گیا جو 7.5 تولے یا 52.5 تولے چاندی کے برابر موجود تھا، اور پھر اس پر آپ کو پورا سال خرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، یعنی اضافی موجود ہے آپ کے پاس پڑا ہے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سال گزرنے کے بعد، سال گزرنے کے بعد، فوری بھی نہیں، سال گزرنے کے بعد اس میں سے 2.5% جو ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے مصارف قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے مصارف ہیں۔ تو صرف 2.5%، یہ وہ مال تھا جو آپ کے پاس زائد تھا، آپ کی ضروریات سے بڑھ کر تھا۔ تو بھائی جب آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، کھانے کی، لباس کی، کچن کی، بچوں کی فیسیں، تعلیم، ہر چیز، اور یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس کچھ بچا ہوا موجود ہے اور اس پر سال بھی گزر گیا، آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑی، تو پھر انسان کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ میرے اللہ نے جو مجھے اتنا دیا تھا، میں اللہ کے حکم پر اس میں سے ایک مخصوص حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اور اگر آدمی کہے کہ جی میں نے یہ بھی نہیں کرنا ہے، تو پھر وہ ساری وعیدیں جو آپ قرآن مجید کے اندر یا احادیث مبارکہ کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ وعیدیں بھی سن لیں۔ جہاں زکوٰۃ دینے کی فضیلتیں ہیں وہاں زکوٰۃ نہ دینے کے لیے وعیدیں بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جو ہے ان کے خزانے جمع کر کر کے رکھتے ہیں، روپیہ پیسہ جو ہے اس کے خزانے جمع کر کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ اور وہ کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ رب العزت یہی سونا اور چاندی جو ہے اس کی سلاخیں بنا کر جہنم کی آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہے؟ زکوٰۃ سے بھاگنے والوں کو، اللہ کے مال کا حق ادا نہ کرنے والوں کو، زکوٰۃ کا حق ادا نہ کرنے والوں کو، ان کے چہروں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور پھر ساتھ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہیں وہ تمہارے خزانے جو تم جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج تم ان خزانوں کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس شخص کو اللہ نے مال دیا ہو، دیکھیں بات پھر وہی ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہو، بھئی مال ہماری اپنی کمائی نہیں ہوتی ہے، اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، اگر اللہ نے زیادہ دے دیا ہے تو یہ ہرگز مت سمجھیں کہ ہم کوئی اللہ کے قریبی ہیں یا اللہ کے رشتہ دار ہیں یا اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے، یہ خالصتاً اللہ کا عطیہ اور انعام ہے، اللہ جس کو چاہے زیادہ دے دے، جس کو چاہے تھوڑا دے دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور پھر وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مال کو ایک بہت بڑے اژدہا کی شکل دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے پھر آگے سے 2 ڈنگ ہوں گے، وہ اژدہا جو ہے وہ اس کو لپیٹ لے گا، اپنی لپیٹ میں لے کر بار بار ڈنگ مارے گا، اور ساتھ ساتھ کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیرا وہ کنز ہوں، تیرا وہ خزانہ ہوں جس کو تو نے بڑا سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔
اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ بکریوں، بھینسوں، اونٹوں یعنی جانوروں کے اندر بھی واجب ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس بکریاں تھیں اور وہ بکریوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، قیامت کے دن اس کو میدان میں لٹا دیا جائے گا اور بکریوں کی پوری لائن جو ہے وہ آئے گی اور اس کو لتاڑتے ہوئے گزر جائے گی، پھر دوبارہ سے آ جائے گی۔ اور اگر کسی کے پاس اونٹ تھے اور وہ اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا تو اس کو اونٹ جو ہے اسی طرح روندیں گے، اس کو نیچے لٹا دیا جائے گا، اونٹ آئیں گے اس کے اوپر پاؤں رکھیں گے، اس کو روندتے ہوئے گزر جائیں گے۔ جب آخری اونٹ گزرے گا تو پہلا پھر دوبارہ سے آ جائے گا، یہ چکر چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت جو ہے نظام کائنات کو اس کی خدمت کے لیے، اس کے رزق کے اندر برکت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت لگا دیتے ہیں۔ آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا کہ آدمی حادثہ ہونے لگتا ہے تو ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ بس اگر میں 1 سیکنڈ تھوڑا سا سائڈ پہ نہ ہوتا یا میں گاڑی کی کٹ نہ مارتا تو آج بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہونا تھا۔ تو بھائی دراصل یہ آپ کے وہ صدقات ہیں، صدقہ ڈھال ہے، یہ دنیا میں مصیبتوں سے بھی ڈھال ہے اور جہنم کی آگ سے بھی ڈھال ہے۔ یہ وہ صدقے کی برکات ہوتی ہیں جو آپ کو آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے بچا رہی ہوتی ہیں۔ اور ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر تم اتنے بیمار ہو چکے ہو کہ دنیا کی کوئی دوائی جو ہے تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی تو صدقہ کرو۔ تداووا مرضاکم بالصدقہ، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ ہر مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ کو پہلے بھی میں نے کئی ایک دروس کے اندر بیان کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ فاقہ فاقہ کی زندگی گزار رہا تھا، کبھی کھاتا تھا کبھی بھوکا سو جاتا تھا، اکثر فاقے ہی گزرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول بہت تنگ دست ہوں، آپ اللہ سے جا کر کہیں کہ میرا جتنا پوری زندگی کا رزق ہے وہ مجھے اللہ سارا اکٹھا ہی دے دے، چلیں چند دن تو پیٹ بھر کے کھاؤں گا پھر دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جتنا اس کا رزق تھا وہ سارا اس کو دے دیا۔ اب اس اللہ کے بندے نے یہ کیا کہ جو اس کی ضرورت تھی، جتنا اس نے کھانا تھا وہ کھایا اور باقی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اس کو اگلے دن پھر اتنا مل گیا، اس سے بھی زیادہ مل گیا۔ اس نے پھر دوبارہ وہی کام کیا، اپنی ضرورت پوری کی اور اس کے بعد جتنا بچا وہ سارے کا سارا صدقہ کر دیا۔ اب وہ صدقہ کیے جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے مال اس کو ملتا چلا جا رہا ہے۔ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا، کہا کہ میرا تو رزق وہ تھا جو مجھے پہلی دفعہ سارا مل گیا تھا، یہ اب سارا کہاں سے آ رہا ہے، یہ آپ اللہ سے پوچھ کر مجھے بتائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جا کر پوچھتے ہیں کہ یا اللہ وہ فلاں بندے کا یہ معاملہ تھا، اس کو آپ نے رزق دے دیا تھا، اب وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو بعد میں سارا آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دراصل اس نے اپنی ضرورت سے زائد جتنا تھا جب اس نے صدقہ کر دیا تو اس نے میرے اوپر قرض چڑھا دیا، میں نے اس کے قرض کو اتارا، اس نے پھر قرض چڑھا دیا، میں نے پھر اتارا، اس نے پھر چڑھا دیا، اب یہی سلسلہ چل رہا ہے، وہ قرض چڑھائے چلا جا رہا ہے، میں اس کو اتارے چلا جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ایک بدلی کا واقعہ بھی میں نے آپ کے سامنے 1-2 دفعہ بیان کیا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ بادل کے اندر جو ہے یہ آواز سنتا ہے کہ جاؤ میرے فلاں بندے کی کھیت کو پانی لگا کے آؤ۔ یہ چیز جو ہے بڑی سمجھنے والی ہے، اگر انسان اس پہ غور و فکر کر لے تو رزق کے بارے میں انسان کبھی پریشان ہو ہی نہیں سکتا ہے،
کیونکہ رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہوئی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جو ذمہ داری اللہ کی تھی ہم اس کو اپنے اوپر لے کر پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور جو ذمہ داری اللہ نے ہماری لگائی تھی عبادت کی، اطاعت کی، فرما برداری کی، اس کو ہم چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب بادل جو ہے ایک خاص بندے کے کھیت کو پانی لگانے کے لیے چل رہا ہے، یعنی اللہ اپنے رزق کے دروازے اس بندے کے لیے کھول رہے ہیں. کائنات کا نظام جو ہے اس کو اس کی خدمت پہ لگا رہے ہیں. اب اس نے سنا کہ بات تو بہت بڑی ہے کہ بادل کو حکم ہے کہ جاؤ میرے فلاں بندے کے کھیت کو پانی لگا کے آؤ. اللہ اکبر. وہ چل پڑا پیچھے، اس نے کہا آج دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ جاتا ہے بادل. خیر بادل ایک جگہ پہ گیا، وہاں پہ برسا، وہ پانی جو ہے وہ نالیوں کے اندر، ندیوں کے اندر اکٹھا ہوا، ایک طرف چلنا شروع ہو گیا. اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس نے کسی پکڑی ہوئی ہے، وہ اپنے کھیت کو پانی لگا رہا ہے. آج ہم پریشان ہوتے ہیں جی بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، یا جن دنوں بارش کا موسم نہیں ہوتا ان دنوں بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آج کل گندم کا موسم ہے اور آپ لوگ اخباروں میں پڑھ رہے ہیں تو بڑے بڑے اولے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. حالانکہ اس وقت بارش کا موسم کسانوں کے اعتبار سے یہ بارش نقصان دہ ہے. تو وقت پر بارش کا نہ ہونا اور بے وقت بارش کا ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. اللہ کے ناراض ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر اللہ کسی سے راضی ہو تو پھر وقت پر بارش ہوتی ہے، اور جب بارش نہ ہونی ہو تو پھر بارش نہیں ہوتی ہے، جیسے اس بندے کے ساتھ معاملہ ہوا. اب وہ کھیت کو پانی لگا رہا ہے. اس نے جا کر پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، اور یہ وہی نام تھا جو انہوں نے بادل کے اندر سنا تھا. خیر ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آپ کا عمل کیا ہے. یہ ایک بڑی عجیب چیز تھی. اب دیکھیں نا، آپ ایک بندہ بے روزگار ہے آپ میں سے، اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں ڈالیں کہ جاؤ میرا فلاں بندہ بے روزگار ہے، اس کو جا کر کوئی نہ کوئی نوکری دلا دو. اگر آپ کو اس طرح کسی طرف سے فون آیا ہے، یا آپ اگر تاجر ہیں اور آپ کو کوئی بڑا آرڈر بغیر توقع کے آ گیا ہے، بے شمار اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، یا آپ دکاندار ہیں اور غیر متوقع طور پر آپ کے پاس گاہک آ گیا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے آپ کا کوئی نہ کوئی عمل ضرور ہوگا. سوچا کریں، ہر چیز کو ایسے ہی بس امکانی حد تک نہ چھوڑ دیا کریں. سوچا کریں کہ یہاں پر اگر مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے تو کون سا وہ گناہ تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، اور اگر یہاں پر اللہ نے مجھ پر نعمت کی ہے تو وہ کون سی نیکی ہے جو میرے جیسے گناہگار بندے سے ہوئی ہے اور اللہ نے میرے اوپر انعام کر دیا ہے. یہ چیزیں سوچنے والی ہیں. ہر چیز پہ غور و فکر کریں. اللہ بار بار تدبر، غور و فکر کا ہمیں حکم دیتے ہیں. اس بندے سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے، تو اس نے کہا کہ جتنا بھی اناج ہوتا ہے اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں. ایک حصہ دوبارہ کھیت میں لگانے کے لیے، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور ایک پورا حصہ یعنی تیسرا حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ پہ صدقہ کر دیتا ہوں. تو بھائی جب انسان 2.5% نہیں، یہ 33% سے اوپر بن رہا ہے، 1/3 جو ہے اللہ کی راہ پہ خرچ کر رہا ہے، تو جب انسان اللہ رب العزت کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہے، تو پھر اللہ بھی ایسے انسان کو بولتے نہیں ہیں. اللہ کے وعدے، رسول اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے. صرف یقین کامل چاہیے، پختہ یقین چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے فرمائے ہیں یا اللہ رب العزت نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ 100% سچے ہیں. ان کے اندر کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ نقص نہیں ہے. تو عزیز دوستو، چونکہ رمضان المبارک کا یہ عظیم الشان مہینہ ہے، اس مہینے میں عام طور پہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں.
جو بھائی تو ادا کرتے ہیں اللہ ان کی زکوٰۃ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور جو ادا نہیں کرتے لیکن ان کے پاس نصاب موجود ہے، ان کو یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر اسلام کے اس عظیم رکن کی ادائیگی جو ہے ان کو کرنی چاہیے، اور یہ جتنی وعدے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب